پاکستان اور چابہار کے مغرب میں 170 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ 2 اپریل 2021 کو گوادر کو جنوبی بلوچستان کا دارالحکومت قرار دیا گیا۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق گوادر پاکستان کا 100واں بڑا شہر ہے۔ گوادر ہتھوڑے کے سر کی شکل نما ایک جزیرہ ہے جو صوبہ بلوچستان میں پاکستان کے مغربی ساحلی پٹی سے بحیرہ عرب میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ شہر عمان کے بالمقابل بحیرہ عرب کے ساحل پر واقع ہے۔ کارگل جنگ کے بعد گوادر توجہ کا مرکز بنا جب پاکستان کو ایک فوجی بحری بندرگاہ کی ضرورت محسوس ہوئی اور کراچی گوادر روڈ یعنی کوسٹل ہائی وے کو دفاعی مقاصد کے لیے بنایا گیا۔ پاکستان نے گوادر کے محل وقوع کو 1954 میں ایک بندرگاہ کے طور پر شناخت کیا جب گوادر ابھی بھی عمانی حکومت کا حصہ تھا۔ گوادر میں پاکستان کی دلچسپی اس وقت شروع ہوئی جب 1954 میں پاکستان نے اپنی ساحلی پٹی کا سروے کرنے کے لیے ریاستہائے متحدہ کے جیولوجیکل سروے کو شامل کیا، جس نے گوادر کو ایک قدرتی اور گہرے سمندر کی نئی بندرگاہ کے لیے موزوں مقام کے طور پر شناخت کیا۔ گوادر کے رہائشیوں کے پاکستان میں شامل ہونے کے بڑھتے ہوئے مطالبے کے ساتھ اس دریافت نے پاکستان کو گوادر کی پاکستان منتقلی کے لیے مسقط اور عمان کے سلطان سعید بن تیمور سے باضابطہ طور پر درخواست کرنے پر مجبور کیا۔ 4 سال کے مذاکرات کے بعد پاکستان نے 8 ستمبر 1958 کو سلطنت مسقط اور عمان سے 3 ملین امریکی ڈالر گوادر کو خریدا۔ گوادر 1783 سے 1958 تک عمان کا بیرون ملک قصبہ تھا اور تقریباً 175 سال کی عمانی حکمرانی کے بعد گوادر باضابطہ طور پر 8 ستمبر 1958 کو پاکستان کا حصہ بن گیا۔ وفاقی حکومت نے دسمبر 1995 میں بندرگاہ کی تعمیر کی منظوری دی، لیکن فنڈز کی قلت کی وجہ سے یہ منصوبہ شروع نہ ہو سکا۔ 1957 میں حکومت کی طرف سے مقرر کردہ ٹاسک فورس نے گوادر کو ترقی کے مرکز کے طور پر شناخت کیا، لیکن مئی 1998 میں پاکستان کے جوہری تجربات کے بعد اقتصادی پابندیوں کی وجہ سے یہ منصوبہ شروع نہیں ہو سکا۔ اس منصوبے کی تعمیر 2002 میں اس وقت شروع ہوئی جب 2001 میں چینی وزیر اعظم سو رونگچی کے ریاستی دورے کے دوران اس کی تعمیر کے معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ گوادر بندرگاہ کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہ جس مقام پر واقع ہے وہاں کا پانی گرم ہے۔ دنیا میں بہت ہی کم ایسی بندرگاہیں ہیں جنہیں گرم پانی میسر ہے۔ دنیا میں زیادہ تر بندرگاہیں برفیلے علاقوں میں موجود ہیں، کیونکہ گرم پانی والی بندرگاہوں پر سارا سال تجارتی جہازوں کی آمد و رفت جاری رہتی ہے، اس لیے اشیاء خوردونوش کی ترسیل میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس جو بندرگاہیں ٹھنڈے پانیوں میں واقع ہیں وہاں تجارت کرنے میں بہت مشکل آتی ہے۔ پاکستان گوادر بندرگاہ کی وجہ سے خطے میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اقتصادی تجزیہ کاروں نے پیشگوئی کی ہے کہ گوادر لازوال کاروباری اور تجارتی سرگرمیوں کے ساتھ تیزی سے بین الاقوامی تجارت کا اہم مرکز بننے جا رہا ہے، جس میں پاکستان اور پورے خطے کی معیشت کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرنے کی تمام صلاحیتیں موجود ہیں۔ گوادر دنیا کی گہری ترین سمندری بندرگاہوں میں سے ایک ہے اور حکومت پاکستان نے اسے ڈیوٹی فری پورٹ قرار دے رکھا ہے، جبکہ وہاں ایک فری اکانومک زون پہلے ہی قائم کیا جا چکا ہے۔ اس قدم نے نہ صرف پاکستان کی تجارتی قدر میں اضافہ کیا ہے بلکہ ترقی کی رفتار کو ناقابل یقین حد تک بڑھا دیا ہے۔ یہ آبنائے ہرمز کے داخلی راستے پر ایک وسیع کھلے سمندر میں واقع ہے جہاں سے تجارتی بحری جہاز براہ راست گزرتے ہیں۔ آبنائے ہرمز سے دنیا کے تیل کی ترسیل کا تقریباً 35% گزرتا ہے اور یہ خلیجی ریاستوں کے تیل کی درآمد کا واحد ذریعہ ہے۔ گوادر سی پیک میں سڑکوں، ریلوے، پائپ لائنوں اور سمندری راستوں کے ذریعے آدھی سے زیادہ دنیا سے جڑے گا۔ گوادر نہ صرف پاکستان اور چین بلکہ خطے کے دیگر ممالک جیسے وسطی ایشیائی ممالک، یورپ، ترکی، ایران، ہندوستان، مشرق وسطیٰ، خلیجی ریاستوں اور افریقہ کے لیے بھی بے پناہ اقتصادی مواقع فراہم کرے گا۔ ان تمام پہلو کی وجہ سے گوادر جلد ہی عالمی تجارت کا نیا مرکز بننے جا رہا ہے۔ یہ بندرگاہ پاکستان کے لیے بڑی تجارتی اور اقتصادی اہمیت کی حامل ہے۔ کراچی اور قاسم بندرگاہوں کے بعد یہ پاکستان کی تیسری اہم ترین بندرگاہ ہے۔ یہ بین الاقوامی سمندری جہازوں کی گزرگاہ اور تیل کے تجارتی راستوں کے کراس جنکشن پر واقع ہے۔ گوادر بندرگاہ 3 خطوں یعنی وسطی ایشیا، جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کو جوڑے گی۔ اس سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے اور بلوچستان کی ترقی میں مدد ملے گی۔ بندرگاہ غیر ملکی سرمایہ کاری اور سیاحت کو فروغ دے گی۔
गवादर खलीज फारस और आबनाए हरमस से निकलने वाले सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस की निगरानी में पाकिस्तान की मदद करेगा। ये भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को स्ट्रैटेजिक फ़ायदा फराहम करेगा, क्योंकि ये बंदरगाह दीगर 2 पाकिस्तानी बंदरगाहों के मुकाबले में हिंदुस्तानी पहुंच से बहुत दूर है। गवादर पाकिस्तानी अवाम के लिए रोजगार के मौके में इजाफा करेगा और ट्रांजिट ट्रेड फीस और ज़र मुबादला के जरिए माशी तरक्की में मदद करेगा। गवादर तेल और तवानाई के शोबों में दीगर ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताउन को फ़रोग देगा। एशिया सबसे बड़ा खित्ता होने के नाते इसमें बहुत से लैंड लॉक कंट्रीज मौजूद हैं और इनके अपने ज़मीनी रास्ते से समुंदर तक रसाई बहुत महंगी है। ऐसे ममालिक बैनुल-अक़वामी तिजारत के लिए मुख्तसर तरीन रास्ते तलाश करते हैं और गवादर बंदरगाह सबसे करीब तरीन और बेहतरीन मकाम पर वाक़या है। इसकी एक मिसाल चीन है, जिसका मगरबी हिस्सा इसके मशरकी बंदरगाहों से हज़ारों किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान चीन इक़्तिसादी राहदारी के ज़रिए चीन करीबी गवादर बंदरगाह से फ़ायदा उठाएगा। काशगर से शंघाई तकरीबन 5000 किलोमीटर है, जबकि गवादर काशगर से सिर्फ 2800 किलोमीटर दूर है, जिससे चीन के तिजारती अखराजात में खातिर ख्वाह कमी आएगी। ये बंदरगाह चीन को अफगानिस्तान और वस्ती एशियाई ममालिक तक रसाई फराहम करेगी। चीन की तिजारती जहाज़ों को भारत आबनाए मुलाका पर रोक सकता है, लेकिन गवादर चीन को एक मुतबादिल समुद्री रास्ता फराहम करेगा। इस वक्त बंदरगाह को कई चैलेंजेस का सामना है, जैसे कनेक्टिविटी की कमी, तरक्की याफ्ता इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, इससे मुंसलिक सहूलियात और सिक्योरिटी खदशात हैं जिन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस वक्त भारत गवादर बंदरगाह की तरक्की को रोकने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल कर रहा है। भारत गवादर की इक़्तिसादी अहमियत को कम करने की कोशिश कर रहा है, ताहम पाकिस्तान को संजीदगी से इन चैलेंजेस